4 قسم کے لوگ اہل علم نے لکھا ہے جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے آدمی 4 درجوں میں سے کوئی نہ کوئی درجہ منتخب کرتا ہے۔ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بھائیو میرے پاس وقت زیادہ نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن ان 4 قسموں کی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا۔ آپ دیکھ لو کہ آپ اس درجے میں سے کس درجے میں ہو، اور جس درجے میں ہو وہ درجہ آپ کے لیے کافی ہے یا اس سے اونچے درجے تک تمہیں اور مجھ کو جانا ہے۔ یہی اصل میں میری اور آپ کی زندگی کے لیے ملنے والا سبق ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ مصیبت کے وقت میں لوگوں کی جو قسمیں ہوتے ہیں، لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ میں پہلے 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کروں، پھر بعد میں 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کروں گا۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو لوگ مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت، پریشانی کے وقت بے قابو ہو جاتے ہیں، حد سے نکل جاتے ہیں، اپنے آپ پہ کنٹرول کھو بیٹھتے ہیں، بندگی کے دائرے سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی باتیں اور نافرمانی کے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ مصیبت کے وقت میں بے قابو ہو جانا، مصیبت کے وقت میں پریشان اس حد تک ہو جانا کہ آدمی اپنے مسلمان ہونے کی حیثیت کو بھلا دے، بندگی کے تقاضوں کو بھلا دے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے احکامات کو فراموش کر دے۔ یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں کہ مصیبت جب آتی ہے تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں۔ یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ لوگوں کی مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو آدمی مصیبت کے وقت میں کسی کے انتقال ہو جانے پر، کسی تکلیف اور مصیبت پریشانی میں، من شق الجیوب اپنے گریبان کو چاک کرے، من ضرب الخدود جو اپنے گال پیٹے، وہ شق الجیوب اپنے گریبان کو چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ اور زمانے جاہلیت کے انداز کے نعرے لگائے۔ وہ کیا نعرے تھے؟ وہ نعرے اس قسم کے تھے، ہائے تو چلا گیا تیرے بعد میرا کون ہوگا، تو چلا گیا تیرے بعد ہمارا کون ہوگا، ہائے تو چلا گیا تیرے بعد میری زندگی پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزرے گی، یا ایسے دعوے کہ یہ مصیبت میری ہی زندگی میں کیوں آئی، کیوں میری ہی زندگی میں ساری مصیبتیں آتی ہیں۔ کوئی بھی ایسا جملہ کہنا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ جملہ قرار پاتا ہے، اپنی زبان سے یا اپنے اعضاء سے ایسے کام کرنا، ایسی باتیں کہنا جو شریعت اسلامیہ کے خلاف جاتی ہوں، یہ بات اسلامی شریعت کی نظر میں بے قابو ہونے کا درجہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا انا بریء من کل حالقۃ وصالقۃ وشاق، کہا میں ہر اس عورت سے برات کا اعلان کرتا ہوں، اپنے تعلق کے نہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں جو عورت غم کی شدت میں اپنے سر کے بال مونڈ لے، زمانے جاہلیت میں عورتیں کیا کرتی تھی، یا جو اپنی آواز کو بہت زیادہ بلند کرے، آواز کے ساتھ روئے، چیخے چلائے، وشاقہ یا اپنے گریبان کو چاک کرے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ لے۔ جو عورت ایسی کوئی حرکت کرے، اپنے بال مونڈ لے، اپنی آواز چیخ کر رونے کی آواز نکالے، یا اپنے بال اور اپنے کپڑے پھاڑنے لگے، ایسی عورت سے میں اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں۔ بھائیو یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں، یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں جو بے قابو ہو جاتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو مصیبت کے وقت میں صبر کیا کرتے ہیں، مصیبت کے وقت میں صبر کیا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ پہ قابو رکھتے ہیں، اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتے ہیں، بے قابو نہیں ہوا کرتے۔ بھائیوں بڑے نیک لوگ ہیں، بڑی فضیلت والے لوگ ہیں، بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں، یہ لوگ بڑے بابرکت ہیں، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو صبر کیا کرتے ہیں۔ صبر کی فضیلتیں، صبر کرنے والوں کے فضائل، ان کے مقامات، ان کے درجات، ایک لمبا موضوع ہے۔ صرف 2 حدیثیں آپ کے سامنے سناتا ہوں، یہ اتنا اونچا درجہ ہے، آپ اندازہ لگاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے کسی بندے، مومن بندے کی 2 آنکھیں لے لیتا ہوں، اس کی 2 آنکھیں لے لیتا ہوں، اور وہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے، تو میرے پاس اس بندے کے لیے جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ نے آنکھیں لے لی، لیکن محرومی کے اس ماحول میں، مصیبت کی اس کڑی میں آدمی صبر کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ایسے بندے کے لیے میرے پاس جنت ہی جنت ہے، جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا، اگر میں اپنے کسی مومن بندے سے اس کی اپنی کوئی خاص چیز لے لیتا ہوں، شارحین نے لکھا اس کی اپنی اولاد کو لے لیتا ہوں،
اگر میں اس سے اس کی اولاد چھین لیتا ہوں بڑی مصیبت ہے۔ بیٹے کے گنوانے کا درد کیا ہوتا ہے وہی باپ محسوس کر سکتا ہے جس نے گنوایا ہو، وہی ماں محسوس کر سکتی ہے جس نے گنوایا ہو۔ الفاظ نہیں ہیں جو اس کی کیفیت کو بیان کر سکیں، اور احساسات میرے اور آپ کے پاس نہیں جو محسوس کر سکیں۔ جس نے گنوایا وہ جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر ایسی مصیبت کے وقت میں کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو میرے پاس اس کے لیے جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو صبر کیا کرتے ہیں۔ بھائیو دو درجے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ پہلے درجے کے لوگ جو بے قابو ہو جاتے ہیں، دوسرے درجے کے لوگ جو صبر کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کیا کوئی ضابطہ ہے، کوئی قانون ہے جس کی روشنی میں ہم یہ طے کر سکیں کہ قابو میں رہنے کی حد کیا ہے، کہاں سے بے قابو ہونے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور کہاں تک آدمی قابو میں رہتا ہے؟ اس کو طے کرنے کا کوئی ضابطہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد کی روایت میرے اور آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں، بچے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں، آنکھ سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں۔ موجود صحابہ میں سے بعض صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور سنیں اللہ کے نبی نے کہا، لوگوں سنو، ان القلب لیحزن، دل غمزدہ ہوتا ہے، وان العین لتدمع، آنکھ سے آنسو بہتے بھی ہیں، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی بات کہتے ہیں جو بات ہمارے رب کو پسند ہو۔ اہل علم نے لکھا ہے ضابطہ یہی ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت میں آپ کو اس کی اجازت ہے کہ آپ دل میں اس کی تکلیف محسوس کریں۔ آپ کو اجازت ہے کہ اگر دل کا پیمانہ بھر جاتا ہے، چھلک کر آنسوؤں کی شکل میں آنسوؤں سے بہہ جائے، آپ کو رونے کی اجازت ہے، لیکن آواز بلند کر کے رونا یا زبان سے کچھ ایسے ویسے جملے ادا کرنا یا پھر اپنے ہاتھ سے جیسے گریبان چاک کرنے والے کام کرنا، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں ناجائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا صبر کی حد یہ ہے کہ آدمی غمزدہ بھی ہو، آدمی کی آنکھ سے آنسو بھی بہے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ صبر کے دائرے کے اندر کا مرحلہ ہے۔ لیکن کوئی آدمی اس سے آگے بڑھ کر زبان سے کچھ کہنا شروع کر دے یا اپنے اعضاء اور حرکات سے کچھ کہنے لگ جائے، یہ بے قابو ہونے والا مرحلہ ہے۔ بھائیو دو درجے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، پہلا درجہ بے قابو ہونے والے، دوسرا درجہ صبر کرنے والے لوگ، تیسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جو مصیبت پہ نہ صرف یہ کہ صبر کرتے ہیں بلکہ مصیبت پہ راضی ہو جاتے ہیں، مصیبت پر راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ مصیبت پہ راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے دیکھو عافیت طلب کرو، مصیبت کی دعا نہ کیا کرو۔ اسلام کی نظر میں یہ ناپسندیدہ بات ہے کہ کوئی مصیبت کی دعا کرے کہ اللہ مجھے آزمائے، یہ دعا کرنا شریعت کی نظر میں نہیں ہے، پسندیدہ، یہ چیز جائز نہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، صبر سے اونچا درجہ رضامندی کا ہے۔ عمران ابن حسین ہے 30 سال تک بستر پر لیٹے ہوئے مصیبت کی حالت میں۔ بھائیو آپ جانتے ہیں چلنے پھرنے والا انسان بیمار ہو کر اگر بستر پہ لیٹ جائے اور ایسی مجبوری آئے کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا تو جو بیماری ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے، یہ بستر پہ لگے رہنا بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ اور بھائیو 30 سال اپنے بستر پہ بیٹے لیٹے ہوئے حضرت عمران ابن حسین، ان کے ایک بھائی ان سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ حضرت عمران ابن حسین کی حالت ان سے دیکھی نہیں جاتی، رونے لگتے ہیں۔ حضرت عمران ابن حسین پوچھتے ہیں بھائی کیوں روتے ہو؟ عمران ابن حسین کے بھائی نے کہا، ملنے آئے ہوئے ساتھی نے کہا آپ کی یہ مجبوری، یہ بے کسی، یہ آپ کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ دیکھو عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس درجے میں تھے، رضامندی کا کون سا درجہ ان کی زندگی میں تھا۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رونے والے ساتھی کو مخاطب کر کے کہا اس میں رونے کی کون سی بات؟ آج اگر میں مصیبت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو مجھے آزمانا پسند ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو مجھے آزمانا پسند ہے تو مجھے وہ بات پسند ہے جو میرے رب کو پسند ہے۔ رضامندی کا یہ درجہ، آدمی عافیت پہلے طلب کرے لیکن مصیبت اگر آ جائے صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہے، دل کے اندر ناراضگی کا درجہ، شکوہ شکایت کا جذبہ نہ رکھے، یہ وہ درجہ ہے جو ان دو درجوں سے اوپر آتا ہے، یہ ہے رضامندی کا درجہ۔ اور چوتھا درجہ ہے جو ان سے بھی زیادہ اونچا ہے، وہ ہے شکر گزاری کا درجہ۔
بھائیو آپ نے اب تک سنا ہوگا کہ مصیبت میں آدمی کو صبر کرنا چاہیے، لیکن مصیبت میں مبتلا لوگوں کا ایک درجہ وہ بھی ہوتا ہے جسے شکر کا درجہ کہا جاتا ہے۔ شکر کیا ہے؟ مصیبت میں شکر کیا ہے؟ بھائیو دیکھو، زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو آپ نہ صرف یہ کہ صبر کریں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں، بلکہ شکر گزاری کے پہلو کو تلاش کریں۔ وہ کیسے؟ دیکھیے دو راستے ہو سکتے ہیں جہاں سے آپ مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ پہلا درجہ کون سا ہے؟ آپ کو کوئی حادثہ پیش آیا، مثال کے طور پر آپ اپنی گاڑی سے جا رہے تھے، حادثہ پیش آیا، آپ کا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آدمی کا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، مصیبت ہے، لیکن آدمی اگر شکر گزاری کرنا چاہے، شکر گزاری کا یہ پہلو اس کے اندر موجود ہے۔ چلو اللہ کا شکر ہے، ہاتھ ٹوٹا تو ٹوٹا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جان تو بچا لی، اللہ تعالیٰ نے جان تو بچا لی۔ یہ شکر گزاری کا درجہ ہے کہ آدمی مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے درجے کو مقدم رکھے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے، شکر گزاری کا دوسرا پہلو یہ ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے کو جو بھی تکلیف بنتی ہے وہ اس کے گناہوں کو مٹانے اور اس کے درجات کو بلند کرنے کا سبب بنتی ہے، حتیٰ کہ اگر یہ کانٹا بھی کسی مسلمان کو چبھتا ہے، مومن کو چبھتا ہے، چبھنے والا کانٹا بھی مومن کے گناہوں کو معاف کرواتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرواتا ہے۔ مصیبت میں شکر گزاری کا پہلو یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے، یہ سمجھے، چلو اللہ تعالیٰ نے جو ہماری غلطیاں تھی ان کی کوئی سزا دنیا ہی میں دے دی، کیا پتہ یہ گناہ باقی رہ جاتا، کل قیامت میں اگر اللہ تعالیٰ سزا دیتے تو کیسی سزا بھگتنی پڑتی۔ بھائیو یہ شکر گزاری کا درجہ ہے، اور یہ درجہ اس حیثیت سے بہت افضل ہے کہ جو بندہ شکر گزاری کی طرف چلا جاتا ہے پھر اس کی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، اس کی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ یہ چار درجے، چار قسم کے لوگ ہیں میرے بھائیوں، مختصر میں آپ کے سامنے بتا دوں۔ پہلا جو درجہ ہے بے قابو ہو جانا، اس درجہ میں رہنا مسلمان کے لیے جائز نہیں، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ بے قابو ہونا اسلامی شریعت کی نظر میں حرام اور ناجائز ہے۔ دوسرا درجہ ہے صبر کرنا، صبر کا درجہ واجب ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صبر کرے، یہ فرض ہے۔ اور تیسرا جو درجہ ہے رضامندی کا درجہ، یہ مستحب ہے، آدمی اگر اس درجے تک پہنچے تو یہ بہت اچھا ہے، اور اگر کسی بندے کو شکر گزاری کا درجہ مل جائے وہ بندے کا تو ایمان کا کمال ہے۔ مصیبتوں میں کمال یہ ہے کہ بندہ نہ صرف یہ کہ صبر کرے، راضی ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ تعالیٰ نے بڑی آزمائشوں میں گزاری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا بات کہی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا وہ شکر گزار بندوں میں سے تھے۔ میرے بھائیوں، جو پیغام مجھے دینا تھا مصیبت یا آزمائش کے وقت لوگوں کی کیا قسمیں ہوتی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کس درجے میں، اگر پہلے درجے میں ہیں سمجھ لیں ہمیں پہلی فرصت میں توبہ کرنی، دوسرے درجے میں ہیں سمجھ لیں اللہ نے کم از کم فرض کی ادائیگی کی توفیق دی، لیکن ابھی 2 درجے اوپر چڑھنے کے باقی ہیں، اپنے آپ کو آگے لے جانے کی کوشش کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو زندگی کی ان سچائیوں کو اور شریعت کی ان حقیقتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔